ممتاز کلیکشن لائبریری. Kindly like, comment, share and subscribe my channel. Thank you very much. جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر سوال نہیں آ سکتا. خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں. ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں. یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے. اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا. یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے. ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل، جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہیں، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اللہ پاک پر یقین کرنا ہوگا. کتنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کی لاپرواہی برداشت کرنا، جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے، اور وہی لوگ ہمیں لمحہ بلمحہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں. کچھ لڑکیاں تو امیر ہونے کی چاہت نہیں رکھتی، مہنگی یا برانڈڈ چیزوں کے پیچھے بھی نہیں بھاگتی، وہ بس پرسکون زندگی کی خواہش مند ہوتی ہیں. ایسی زندگی میں کسی ایسے شخص کی چاہ رکھتی ہیں جو اس کے وجود کو خاص بنا دے، جو اس کی عزت کرے، اس کو سمجھے، اس کی باتوں کو ترجیح دے، اس کے ہر چھوٹے موٹے ناز نخروں کو پورا کرے، اور سب سے بڑھ کر اہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے. زندگی میں دو چیزیں تو ہمیشہ ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ. سانس کے ٹوٹ جانے سے انسان ایک بار میں مرتا ہے اور ساتھ کے ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے. سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے. نا امید مت ہوں، جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے نا تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا دروازہ بند ہوتا ہے تو تیسرا کھل جاتا ہے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے. یہ تو صرف اللہ کریم ہی کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے. محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر 2 میں سے ایک نکل جائے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر 2 میں ایک اور شامل ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے. محبت نبھانے کے لیے زمین اور یقین دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. بچہ چاہے تو جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اور اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے. اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے. اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے. اللہ پاک تمہیں اتنا اپنا قریب کر دے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے. اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو. اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ. اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو. اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے. اللہ تمہیں اپنا اتنا قرب عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے. آمین. سب سے کم صرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری ہی خوبیوں کے نفی اور تمہارے راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے. ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت جوانی میں بیوی بن کر
علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھا رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدلتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی آپ کے دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ کامیاب ترین محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مت پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو۔ عورت چاہے تو سارا جہان گھوم لے، مگر جو سکون اس کو اپنے من پسند مرد کی آغوش میں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے اور کسی آسائش میں نہیں ملتا۔ جب ہم پوری دنیا سے تھک ہار کر اللہ پاک کو پکارتے ہیں نا، تو دل کا ساز یوں بجتا ہے گویا اللہ پاک پکار کو سن رہا ہے۔ بالکل قریب آ کر آپ بولتے چلے جاتے ہیں، اللہ سکون دیتا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نگاہ میں ہیں۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں ایسے حالات سامنے کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اللہ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے بھی گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ زیادہ نہ سوچیں، زیادہ سوچنا آپ کو ذہنی طور پر بیمار کر دے گا۔ اللہ کے منصوبے اور اس کے وقت پر بھروسہ رکھیں۔ یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کو دے گا، اللہ آپ کو بہترین دے گا۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ کبھی بس یوں ہی دل چاہتا ہے کہ کاش وہ لوگ جنہیں ہم چاہتے ہیں، جن کے منتظر رہتے ہیں، جن کے بغیر ہم اداس رہتے ہیں، وہ اچانک ہم سے رابطہ کریں اور کہیں کہ میرا بھی دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، میں بھی اداس ہوں تمہارے بغیر، مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، اسی طرح جیسے تمہیں میری ضرورت ہے۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی تمہیں سمجھ نہیں سکتا، اس کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو جب ہر معاملے میں تم اللہ پاک ہی کے محتاج ہو، تو پھر تم میں اتنی بہادری کہاں سے آ جاتی ہے کہ تم نماز چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں کہ جس رب نے تمہیں زمین کے اوپر رکھا ہے، اتنی نعمتیں دے کر لمحہ با لمحہ، وہ لمحہ بھر میں تمہیں زمین کے اندر دفن کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ محبت سیکھنے کے لیے کسی کا قرب ضروری ہے۔ آپ کتابوں، کہاوتوں، روایات اور کہانیوں سے محبت نہیں سیکھ سکتے۔ محبت کے لیے ایک زندہ وجود لازم ہے۔ محبت میں سونے کا نوالہ کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت اور توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں جی میں حاضر۔ جب آپ کسی کو پوچھتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کے اچھے دنوں اور یادوں کا تذکرہ کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہوتے ہوئے بھی ایک شخص بھی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا۔ اللہ پاک کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے زندگی واقعی بہت خوبصورت ہے۔ مرد اگر ذہن کا پکا ہو اور عورت کی زبان چھوٹی ہو تو دونوں کا گھر بہت آسانی سے بس جاتا ہے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ اللہ سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لوگوں کی محبت تو پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، مگر اللہ کی محبت آب حیات ہے
अमर है, कभी ख़त्म ना होने वाली। जिस तरह कपड़ों को इस्त्री करने से कपड़ों में जान आती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में जान आती है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो कोई अपना होगा आपको झुकने ही नहीं देगा।